بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 30 سال مرشد کی طلب میں رہا۔ جب تک مجھے مرشد کامل نہ ملا میں کسی کو مرید نہیں کر سکتا تھا۔ جب دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پیش فرمایا اور نبی پاک شاہ لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لو، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھایا اور بیعت اور تلقین فرمایا، اور بعد ازاں مجھے غوث الثقلین محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد فرمایا۔ حضرت پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے سرفرازی کے بعد مجھے خلقت کے ارشاد و تلقین کا حکم دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے دیکھا ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا جو سر میں موجود ہوتی ہیں، اور اس ظاہری بدن سے دیکھا اور مشرف ہوا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد کامل مل جانے کے بعد میں اس طلب میں رہا کہ کوئی سچا طالب مرید مل جائے۔ اسی دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی ایک سفر کیا اور صوفیاء کرام سے ملاقاتیں کی، جن میں ایک سفر دہلی کا بھی شامل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ آپ کا مرید خاص سلطان حمید بھکر والے تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جانب جا رہے تھے کہ ایک خلیفہ مجذوب مست اور لاابالی آپ کے پیچھے سے آیا اور اس نے ایک لکڑی سلطان حمید کی پشت پر ماری، جس سے سلطان حمید بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ وہ مست دوسری لکڑی مارنا چاہتا تھا کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا صاحب ہم درویش اور اہل سنت والجماعت سے ہیں، بس کر۔ وہ مست باز آیا اور چلا گیا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ کر کے سلطان حمید کو حالت سکر سے صحب میں لا کر روانہ ہوتے وقت فرمایا اے حمید، اگر ہمیں خبر نہ ہوتی اور وہ مست دوسری لکڑی مار دیتا تو ہم بھی تمہیں مستی سے ہوش میں نہ لا سکتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو راستے میں ابدال، اوتاد اور مجذوبوں سے ملاقات ہوئی جو خود آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرتے تھے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جب دہلی کے پاس پہنچے، ادھر سے حضرت پیر عبد الرحمن دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک درویش کو بھیجا کہ فلاں راستے ایک اس شکل و صورت کا درویش آ رہا ہے، اسے فوراً ہمارے پاس لاؤ۔ حضرت سلطان العارفین اس درویش کی رہنمائی سے حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت پیر عبد الرحمن نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کا ہاتھ پکڑا اور حجرے کے اندر لے گئے اور فرمایا آپ تو مالا مال فیضان توحیدی سے ہیں، اور آپ کے ہاتھ پر ہاتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور حضرت پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے آپ تربیت یافتہ ہیں۔ پس سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت پیر سید عبد الرحمن سے ملاقات کے بعد وہاں سے رخصت ہو گئے۔ وہ جمعہ کا دن تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ الستی فیض سے مستفیض، نعمت سے پر اور فیض رسانی کے جذبے سے لبریز تھے۔ دہلی کے بازاروں میں گشت کرنے لگے اور ہر خاص و عام پر توجہ فرمانے لگے، جس کا خاص اثر ہوا اور خلق خدا عام فیض حاصل کرنے لگی، اور خلقت کا اس قدر انبوا ہو گیا کہ راستے بند ہو گئے، شہر میں غل سا مچ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ چلتے چلتے بادشاہی مسجد میں پہنچے۔ مسجد میں اس قدر بھیڑ تھی کہ تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آخری صف میں کھڑے ہو گئے۔ نماز کے اختتام پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خاص توجہ فرمائی اور تمام مسجد میں شور پڑ گیا۔ تمام نمازیوں پر وجد طاری ہو گیا۔ صرف 3 آدمی، جن میں شہنشاہ اورنگزیب، قاضی اور کوتوال، جذبہ کی تاثیر اور نگاہ کامل کے اثر سے غیر مؤثر اور اس نعمت سے محروم رہے۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ اے ولی اللہ، مرد خدا، ہمارا کیا گناہ ہے اور ہماری کیا تقصیر ہے کہ ہمیں اس نعمت سے محروم رکھا؟
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم نے تو توجہ یکساں کی تھی، تم پہ اثر اس لیے نہیں ہوا کہ تمہارے دل سخت ہیں۔ انہوں نے فیض کے لیے دست بستہ ہو کر پھر التجا کی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے لیے یہ شرائط ہیں کہ تم اور تمہاری اولاد ہماری اولاد اور پسماندوں کے لیے دنیاوی مال و متاع کی مروت نہ کریں، ہمارے مکان پر نہ آئیں تاکہ تمہارے دنیاوی اموال کے سبب ہمارے عیال و اولاد میں دنیاوی جھگڑے اور فساد نہ پڑ جائیں، اس طرح وہ گمراہ نہ ہو جائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اورنگزیب سے یہ اقرار لے کر ان پر توجہ فرمائی اور خاص فیض عطا فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے روانہ ہونے لگے تو شہنشاہ اورنگزیب نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے یادگار کے لیے التجا کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں کھڑے کھڑے کتاب اورنگ شاہی تالیف فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کے کلمات زبان سے ادا فرماتے رہے اور شاہی محرر ساتھ ساتھ لکھتے رہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔